إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. خود اپنی تعریف کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یوں بیان کیا اور اسے ہر زبان کا، ہر لسان کا اولین ہدف بنا دیا کہ جب کوئی اسے یاد کرے، جب کوئی اس کے سامنے قیام کرے تو وہ انہی کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کرے. اللہ نے فرمایا: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، اور وہی وہ رب ہے جس کی تعریفیں بیان کی گئی. وہی وہ رحمان ہے، وہی وہ رحیم ہے جو روزے جزا کا مالک بھی ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ذات مقدسہ و مطہرہ پر کہ جن کی پیروی مجھ پر اور ساری انسانیت پر جو قیامت تک آنے والے ہیں سب پر لازم و ملزوم ہے، کہ جن کے اسوے کو اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ بیان کیا. فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، نموذج، آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی ہے. حاضرین گرامی، آج جس موضوع پر اس خطبہ جمعہ میں بات ہوگی، موضوع ہے سنت کیوں ضروری ہے. سنت کیوں ضروری ہے؟ لا محالہ یہ بات مسلم بات ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے، جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس پر ہم چلنے والے ہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. زندگی جینے کا ایک مکمل طریقہ ہے، اور یہ طریقہ دو چیزوں سے پر ہوتا ہے، بنتا ہے. ایک کتاب اللہ، قرآن مجید، کلام اللہ، اور دوسرا سنت رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ان دونوں میں سے اگر کسی ایک کو بھی ترک کیا جائے تو آدمی کا دین ناقص، حتیٰ کہ کفر تک بات چلی جاتی. سنت یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سنت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی و قولی دین اسلام کو بیان کرنے کی تشریحات ہے. سنت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات ہے.
جو دین اسلام میں آپ کو احکام پر عمل کرنے میں آسانیاں دیتی ہیں، جو دین اسلام میں آپ کو اپنے دین کو سمجھنے میں آسانیاں دیتی ہیں، اور سنت ہی کی وجہ سے قرآن کی تشریحات اور قرآن کے احکام کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ بطور مثال قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اور جو سنت کا پیروکار نہیں ہے، جو سنت کا فرما بردار نہیں ہے، جو سنت کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ نماز کو کس طریقے سے قائم کیا جائے۔ یہ بات اسی وقت پتہ چلتی ہے، یہ بات اسی وقت آدمی کی سمجھ میں آتی ہے، اور اقامت صلاۃ آدمی سے اسی وقت ممکن ہے جب وہ سنت کو جانے کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ قرآن اور اس کی تشریح ہے سنت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، سورہ نحل آیت نمبر 44 میں اللہ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانب ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر واضح کر کر کے بیان کرے ما نزل الیہم، جو ان کی جانب نازل کیا گیا ہے۔ اور یہ وضاحت، یہ کھولنا، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ضروری ہے، اور اسی سے یہ چیز ممکن ہے۔ اگر آدمی اپنے فہم پر، آدمی اپنے دماغ سے، یا آدمی اپنی کوششوں سے، کاوشوں سے قرآن کو سمجھنے جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا نعرہ یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، لیکن ان کی عملی زندگی کیسی ہے؟ ان کی عملی زندگی ایمان سے کھوکھلی ہے، ان کی عملی زندگی نماز، سیام، حج و زکوٰۃ سے بالکل کھوکھلی ہے۔ ان کی عملی زندگی کیسی ہے؟ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہو گئے، تو ان کے پاس زندگی جینے کا کوئی طریقہ ہی نہیں بچا، ان کے پاس زندگی جینے کا کوئی طریقہ ہی نہیں بچا۔ اسی لیے بارہا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو گے تو کامیاب۔ یہی بات بارہا قرآن مجید کے اندر بیان کی، کہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ کہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ بلند و بالا عظیم کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ کہیں فرمایا کہ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے اگر یہ آپ کی پیروی کریں گے، حقیقت میں یہ اللہ کے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، یعنی اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، شرط یہ ہے کہ یہ آپ کی پیروی کرے۔ کہیں فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو کہیں حتمی طور پر یہ بیان کر دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے تم اسے لے لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں منع کر دے تم اس چیز سے رک جاؤ۔ اسی لیے سنت ضروری ہے۔ بارہا قرآن مجید کے اندر یہ اشارہ بیان کیا گیا کہ لوگوں تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ اشارہ بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم
تمہیں جو بھی احکام بیان کرتے ہیں، تمہیں جو بھی دین کی بات بتاتے ہیں، تمہیں جو بھی اللہ کے تقرب کا ذریعہ دکھاتے ہیں، عن الہوا، یہ ان کی اپنی خواہش پر نہیں ہوتا. ان هو الا وحی یوحا، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ وحی ہے. یہ کیا ہے؟ وحی ہے. تمہیں نماز کا طریقہ سکھایا تو یہ وحی ہے. تمہیں زکوٰۃ دینے کا طریقہ سکھایا تو یہ وحی ہے. تمہیں روزہ رکھنے کا طریقہ سکھایا تو یہ وحی ہے. تمہیں حج کرنے کا طریقہ سکھایا تو یہ وحی ہے. تمہیں باب اسلام دکھایا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ سکھایا ہے تو یہ وحی ہے. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر اعمال دینی اسلام پر چلنا محال، ناممکن بھی نہیں، بالکل محال ہے. آدمی چل ہی نہیں سکتا. آدمی بغیر سنتوں کو لیے ہوئے، بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیے ہوئے دینی اسلام پر چل ہی نہیں سکتا. ابتدا سے لوگوں نے دیکھا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب کتاب اللہ کو پکڑ لیا گیا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا گیا تو گمراہی وجود میں آئی. گمراہی وجود میں آئی. سب سے پہلے جہمیہ، جب انہوں نے کتاب اللہ کو پکڑا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کرنے لگے تو عقیدے کی گمراہی اس قدر بری گمراہی آئی کہ یہ لوگ کہنے لگے اللہ خود میں مل کر حلول ہو جاتا ہے. آدمی کے اندر اللہ اتر جاتا ہے، آدمی سے اللہ مل جاتا ہے. بندے کا ایک اسٹیج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ ایک وقت میں بندہ بھی ہوتا ہے، خدا بھی ہوتا ہے. یہ گمراہی آئی. جیسے ہی سنت کو چھوڑا گیا تقدیر کے انکاری بھی پیدا ہوئے. جو ہی سنت کو چھوڑا گیا اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہوئے. اور اگر ہم دور حاضر پر نظر ڈالیں تو جو صرف یہ نعرہ لگانے والے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ان کی زندگیاں نماز سے خالی ہیں. نماز سے خالی. بہت بڑا منکر حدیث ہے، حدیث کا انکار کرنے والا ہے محمد شیخ. آپ اس سے پوچھئے نماز کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز بس ایک دعا ہے. کیا ہے؟ نماز ایک دعا ہے. یہ تم جو پراپرلی جاتے ہو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کا حقیقتاً کوئی وجود ہی نہیں. اس نے سنت کا انکار کیا اور اپنے لیے کفر کے دروازے کھولے. اور اسی طریقے سے جب لوگوں نے سنت کا انکار کیا ان کے اندر گمراہیاں، ان کے اندر بدعات و خرافات آئے. آج ہم اپنے معاشرے میں جن بدعات و خرافات کو عروج پاتا دیکھ رہے ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بدعات و خرافات کا ہونا دیکھ رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے اندر سنت پر عمل مضبوطی سے نہیں. آپ جب بھی ان کی بدعت کے خلاف کوئی حدیث بیان کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس حدیث سے بغض کرے گا. آپ دیکھیں گے کہ وہ اس حدیث سے بغض کرے گا. اور عبداللہ بن لہیہ بیان کرتے ہیں کہ ما من صاحب بدعت، کوئی اہل بدعت ایسا نہیں ہے یحدثہ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے جب حدیث سنائی جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ما یخالف بدعتہ، جو اس کی بدعت کی مخالفت کرنے والی ہے، الا ابغض بالحدیث، وہ حدیث سے بغض کرنے لگ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بغض کرنے لگ جائے گا. آج معاملہ ایسا ہی ہے.
سنن ابو داؤد کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور کئی کتب حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو نماز کے اندر کھڑا ہو، باجماعت کھڑا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے قدم سے قدم، پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو۔ یہ بات بالکل واضح، یہ بات بالکل واضح، حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر تو یہ آیا کہ تسویۃ الصفوف اقام صلاح میں سے، یعنی نماز کو قائم کرنے میں سے، اور جو صف درست رکھے، صف کو جوڑے رکھے، اسی کی نماز مکمل نماز ہے۔ اللہ اکبر، تمام چیزیں بیان کی، لیکن انہی احادیث سے ہمارے معاشرے میں ہم بغض دیکھ سکتے ہیں۔ اہل حدیث کی مساجد کو چھوڑ دیجئے اور دیگر مساجد میں کبھی کسی کے پیر سے پیر، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، آپ کو پتا چلے گا کہ حدیث سے جب انہوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کر لی، بدعات و خرافات کو انہوں نے گلے لگا لیا، تو انہیں سنت سے کتنا بغض ہو گیا یہ آپ دیکھ۔ سنت اسی لیے ضروری ہے کہ یہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، یہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر، سنت سے دوری گویا اللہ رب العالمین کی نافرمانی، سنت سے دوری گویا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ لہذا سنت میرے اور آپ کے لیے اگر ہم اپنی زندگی کو مکمل ضابطۂ حیات بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو مکمل دین اسلام پر بھرپور عمل کرنے والی زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے سنت نہایت ضروری ہے، سنت نہایت ضروری۔ اور جو ہی ہم نے سنت کو چھوڑا ہمارے لیے گمراہی کے دروازے کھل گئے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چھوڑ دینا، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کر لینا، تو اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، وہ جدھر پلٹتا ہے، گمراہیوں کی طرف پلٹتا ہے پلٹ جائے، خرافات کی طرف پلٹتا ہے پلٹ جائے، وہ بدعات کی طرف پلٹتا ہے پلٹ جائے، وہ اپنی زندگی میں ڈھیل چاہتا ہے، لبرلزم اختیار کرنا چاہتا ہے، کر لے، نصلیہ جہنم، لیکن اس کا ٹھکانہ جب وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑے گا تو اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، وساءت مصیرا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑنا، سنت سے دوری اختیار کرنا، گویا خود کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے، گویا خود کو جہنم کے حوالے کرنا ہے، گویا خود کو جنت سے دور کرنا ہے۔ اور کون اپنی زندگی میں چاہے گا کہ جنت سے دور ہو جائے، جنت سے دور ہو جائے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی، میری ساری کی ساری امت، یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے
جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے. کون اتنا بیوقوف ہوگا, کون اتنا بد نصیب ہوگا, کس کا نصیبہ اتنا مارا ہوگا کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کرے. کوئی ہے ایسا جو رب کی جنت میں جانے سے انکار کرے؟ کوئی بھی نہیں. صحابہ کو بھی یہی ہوا کہ انہوں نے پوچھ لیا آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قالوا, صحابہ نے کہا, ومن یأبی یا رسول اللہ, ایسا کون بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. سنت کا یہ مقام, یہ درجہ ہے. اسی لیے ہماری زندگیوں میں سنت کا ہونا نہایت لازمی و ضروری ہے, کیونکہ یہی ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور جو اس کا منکر ہو جائے گویا اس نے خود سے اپنے اوپر جہنم کے دروازے کھول لیے. لوگوں سنت کو نازل کرو, یوں ہی سنت کو چھوڑا جائے گا گمراہی پنپنی شروع ہو جائے گی. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آمنا وصدقنا, ہم نے ایمان لایا اور تصدیق کی, یہ معاملہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنی باتیں بیان کرتے تو وہ اس طریقے سے سہمے ہوئے ہوتے, ٹھہرے ہوئے ہوتے, گویا کہ کأنہم, ان کے سروں پر علی رؤوسہم الطیر, گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے. یہ عالم ہونا چاہیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر, یہ ہیبت, یہ خوف اور ان پر عمل کرنے کی یہ چاہت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. تبھی ہمیں سنت کا مقام و مرتبہ پتہ چلے گا, تبھی ہمیں سنت کا درجہ پتہ چلے گا. مستدرک حاکم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور صحیح حدیث آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قد ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تزلوا, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ما ان تمسکتم بہما, جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے, کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کو دین سے باندھے رکھتی ہیں, اور انہی دو چیزوں کے تحت تمام چیزیں آتی ہیں. اسی کے تحت اجماع آتا ہے, اسی کے تحت قیاس آتا ہے. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ضروری ہے, اس کے بغیر آدمی اپنے دین پر عمل ہی نہیں کر سکتا. آدمی اپنے دین پر عمل ہی نہیں کر سکتا. لہذا اس کو تھامے رکھو, تمام گمراہیوں سے محفوظ رہو گے. جو ہی تم نے اسے ڈھیل دے دی, تمہارے گھر کی دہلیزوں پر بدعتیں اور خرافات اور اسی طریقے سے گمراہیاں دستک دینے لگیں. لہذا اس سے بچو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لازمی, اپنی زندگی کا لازمی جز بنا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ ان سنتوں کے ذریعے سے ہماری امت میں جو گمراہیاں ہیں ان کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا متبع بنائے. اللہ رب العالمین اس شمع ہدایت کے ذریعے سے دین اسلام میں پیدا ہوئی خرافاتیں و بدعاتیں دور کر دے. اللہ رب العالمین ہر دل کو توحید سے منور کر دے, ہر گھر میں توحید کا بول بالا ہو جائے, شرک کا قلاقما ہو جائے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم توحید کو بلند آواز میں بیان کریں اور توحید پر عمل کرنے والے بن جائیں.
آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.